کیا آپ نے اونٹ کو صرف ایک جانور سمجھا ہے یا کبھی سوچا ہے کہ وہ دراصل ایک بائیو میکینیکل مشین ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے صحرا کی زندگی کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بات نہیں ہوتی ہے، یقیناً اس کے پیچھے کچھ خاص ہوتا ہے جسے ہم ظاہری نظر سے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو آج ہم اس آیت کو سادہ نظر سے نہیں بلکہ سائنس اور ریفلیکشن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کا واٹر مینجمنٹ سسٹم کی۔ اونٹ کا جسم ایک بایولوجیکل لیبارٹری ہوتا ہے، یہ ایک وقت میں 100 لیٹر پانی پی لیتا ہے اور پھر 10 دن یا اس سے زیادہ دیر تک پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ کیسے؟ کیونکہ اس کا جسم سٹورڈ فیٹ کو میٹابولائز کرتا ہے، یعنی فیٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ توانائی کے ساتھ ساتھ پانی بھی جنریٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ آج کل کسی ایک ایڈوانس سروائیول روبوٹ میں ہوتا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تمام چیزیں ایک زندہ جاندار میں امپلانٹڈ ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی فیکٹری یا کوڈنگ کے۔ اس سے بھی مزے کی بات، اگر آپ اس کے سسپینشن فوڈ انجینئرنگ کی طرف توجہ دیں تو ریت میں ہمارے لیے تو چلنا آسان نہیں ہوتا ہے، مگر اونٹ آرام سے چل لیتا ہے جبکہ اس کا اتنا وزن بھی ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کیسے؟ کیونکہ اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں، وائڈ ہوتے ہیں اور سافٹ ہوتے ہیں، اور ان سافٹ پیڈز کا جو پریشر ہوتا ہے وہ زمین پہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جسے وہ ریت میں نہیں دھنس پاتا ہے۔ اور یہی وہ کنسیپٹ ہے جو کہ آج کل ماڈرن وہیکلز میں یوز ہوتا ہے، مطلب سسپینشن سسٹم، شاک ایبزاربنس اور ویٹ بیلنس۔ اور قدرت نے یہ تمام چیزیں اونٹ میں سسٹم بلٹ ان کے طور پہ دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد یہ کہنا کہ یہ سب خود بخود ہو گیا تو یہ سائنسی لحاظ سے اللاجیکل لگتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اس کے نیچرل ڈیفنس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ریت کا طوفان ہو، تیز ہوائیں ہوں، لیکن اونٹ نہ اندھا ہوتا ہے نہ ہی گھبراتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں 3 پلکیں ہوتی ہیں، جن میں ایک ٹرانسپیرنٹ آئی لیڈ ہوتی ہے جو آنکھ کو دھوپ اور ریت سے بچاتی ہے مگر دیکھنے دیتی ہے۔ اسی طرح اونٹ کی ناک میں والوز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ سینڈ سٹارم میں خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آٹومیٹک میکینیکل رسپانس سسٹم ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی آرگینک ڈیوائس میں بھی ایسے سمارٹ پروٹیکشن دیکھی ہے؟ اس سے بھی مزے کی بات، اگر آپ اس کے ملٹی فوڈ پروسیسنگ سسٹم کو دیکھیں تو اونٹ ایسی سخت اور کچھ چیزیں کھا جاتا ہے جو کہ نہ گائے کھا سکتی ہے نہ بکری کھا سکتی ہے، زہریلے پودے، خاردار جھاڑیاں، کچھ گھاس۔ مگر سوچنے کی بات ہے کیسے؟ کیونکہ اس کا سٹمک ملٹی چیمبر سٹمک ہوتا ہے، ایک لیئر میں خوراک کو سلو ڈائجسٹ کرتا ہے، یعنی ہر چیمبر ایک الگ پروسیسنگ یونٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہر ایک لیئر ڈائجیشن آرکیٹیکچر ہے جو صرف پرفیکٹ پلاننگ سے بن سکتا ہے، کسی اتفاق سے نہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سسٹم ہے یا حادثاتی طور پہ یہ اونٹ بن گیا؟ اگر آپ ٹیسلا کار کو دیکھیں جو کہ سیلف ڈرائیو ہے، سیلف بریک ہے اور کلائمیٹ کنٹرول ہے تو آپ کہیں گے کیا ہی ایک زبردست ڈیزائن ہے۔ اور اگر آپ اونٹ کو دیکھیں جو خود دھوپ، پیاس، بھوک اور ریت میں ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا یا واقعی میں کوئی ایک پلانر ہے جس نے اسے صحرا کے مطابق ڈیزائن کیا ہے؟ ہر ایک فیچر، ہر ایک میکانزم یہ اعلان کرتا ہے کہ میں بنا ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ سوال اس لیے اٹھایا تھا کہ انسان اپنی آنکھیں اور عقل دونوں استعمال کرے کہ اونٹ آپ کو صرف ایک مخلوق کے طور پہ نہیں دکھتا ہے بلکہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو، یہ فطرت کی زبان ہے اور اسے صرف وہی سن سکتا ہے جو دل سے سوچتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اونٹ صرف ایک جانور ہے یا اللہ کی تخلیق کا ایک زبردست مظاہرہ؟ میرے خیال سے تو یہ ایک بایو مشین، ایک صحرا کا میریکل ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کے اس ڈیزائن کو پہچان سکیں گے اور اس بات کو بھی سمجھ سکیں گے جہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اسے کیسے بنایا گیا؟ یہی قرآن کا سوال ہے اور شاید آپ کا جواب بھی۔ اگر آپ مجھے ویڈیو پسند آتی ہے ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں، اس سے ہماری بھی ہیلپ ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی ہیلپ ہماری ایک بڑی مدد بن سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔